بسم اللہ الرحمن الرحیم وحل لطلب التصدیق فقط نحو هل جاء صدیقک والجواب نعم او لا ولذا يمتنع معها ذکر المعادل فلا يقال هل جاء صدیقک ام عدوک۔ یہ حل کے تعلق سے بتا رہے ہیں کہ حل صرف طلب تصدیق کے لیے آتا ہے۔ اس سے پہلے حمزہ کے تعلق سے آپ نے پڑھا کہ حل تصور یا تصدیق دونوں کے طلب کے لیے آتا ہے، اور یہاں پر حل کے سلسلے میں یہ بتایا کہ صرف طلب تصدیق کے لیے آتا ہے۔ جیسے اور آپ نے تصور و تصدیق کی تعریف پیچھے پڑھ لی ہے کہ تصور ادراک مفرد کو کہتے ہیں اور تصدیق ادراک نسبت کو۔ اب دیکھیے یہاں پر مثال حل جاء صدیقک، کیا تمہارا دوست آیا؟ تو والجواب نعم او لا، تو اس کا جواب ہاں یا نہیں کی صورت میں دیا جائے گا۔ عربی میں نعم یا لا کہیں گے۔ اگر دوست آیا آپ کا تو آپ کہیں گے نعم، ہاں آیا، اور نہیں آیا تو کہیں گے لا، نہیں آیا۔ تو گویا کہ جواب ہاں یا نہیں میں دیا جائے گا۔ وَلِذَا يَمْتَنِعُ مَعَهَا ذِكْرُ الْمُعَادِلِ، یہی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ معادل یعنی مقابل کا ذکر نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا فلا یقال، یہ نہیں کہا جائے گا هل جاء صدیقک ام عدوک، کہ تمہارا دوست آیا یا دشمن آیا، اس طرح سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک چیز اور بتا رہے ہیں کہ حل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کو کہتے ہیں حل بسیطہ اور دوسرے کو کہتے ہیں حل مرکبہ۔ ان دونوں کو آپ الگ الگ دیکھ لیں۔ وحل تسمى بسيطة إن استفهم بها عن وجود شيء في نفسه، اور اگر حل کے ذریعے کسی شے کے نفسی وجود کے بارے میں سوال کیا جائے تو اسے حل بسیطہ کہا جائے گا۔ مثال ہے حل الانقاء موجودۃ، کیا انقا موجود ہے؟ اور اگر عربی عبارت دیکھ لیجیے، وہ مرکبہ ان استفہم بها عن وجود شیء لشیء، اور مرکبہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے کسی چیز کے لیے کسی چیز کے وجود کے بارے میں سوال کیا جائے، اس کو کہیں گے مرکبہ۔ مثال ہے حل تبیض الانقاء او تفرخ، کیا عنقا انڈے دیتی ہے یا بچے دیتی ہے؟ تو یہ تو رہی گفتگو آپ کی حل کے تعلق سے۔ اب اس کے بعد ہے ما، کہ وما یطلب بها شرح الاسم
نحو مل اسجد اب اللجین او حقیقت المسمى نحو مل انسان او حال المذکور ماہا كقولك لقادمك عليك ما انت. اور ما کے ذریعے اسم کی وضاحت طلب کی جاتی ہے، کسی اسم کی وضاحت، کسی اسم کی شرح طلب کی جاتی ہے، جیسے مل اسجد یا مل لجین. تو یہ خوب واضح لفظ نہیں ہے، تو اس کو واضح کرنے کے لیے اس لفظ کی ایسے لفظ سے تشریح کی جائے گی، وضاحت کی جائے گی جو عام طور پر لوگوں کی زبان پر رائج ہو. جیسے عربی میں ایک لفظ الذهب آتا ہے جس کا معنی سونا، اور اسجد کا معنی بھی سونا، تب اسجد کا ترجمہ الذهب سے کر دیں گے. ایسے اللجین کے معنی چاندی ہوتا ہے، لیکن عربی میں فضہ کے معنی میں چاندی ہوتا ہے جو عام طور سے لوگوں کی زبان پہ رائج ہے. تو جب سوال کیا جائے مل اسجد، اسجد کیا ہے، تو اس کے جواب میں کہیں گے الذهب. یا مل لجین، لجین کیا ہے، اس کے جواب میں کہیں گے الفضہ. تو گیا کہ جو آسان الفاظ عام طور پہ رائج ہیں وہ اس کی جگہ بول دیا جائے گا، گویا اس کی وضاحت ہو جائے گی. ہاں، اور کبھی کبھی مسمى کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے ما کا استعمال ہوتا ہے. جیسے مل انسان، انسان کیا ہے. تو اس سے سوال کرنے والے کا مقصد یہ ہے کہ اس لفظ کی مسمى یعنی ذات انسان کی ماہیت کیا ہے. تو اس ماہیت کے بارے میں سوال ہوتا ہے. ایسی صورت میں اس کے جواب میں کہا جائے گا حیوان الناطق، انسان یہ حیوان ناطق ہے، یہ اس کی ماہیت ہے. اور کبھی حال مذکور کا سوال کے تعلق سے پوچھا جاتا ہے. او حال المذکور ماہا، اور ماں کے ذریعے یا اس کا حال معلوم کیا جاتا ہے جو ماں کے ذریعے کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے کقولک لقادم علیک، جیسے تمہارا اپنے پاس کسی آنے والے شخص سے کہنا ما انت، تو کیسا ہے، تمہارا حال کیا ہے. تو گیا کہ تو کیسا ہے، تمہارا حال کیا ہے، یہ گویا کہ اس کی حالت دریافت کی گئی، کس حالت میں ہے. تو کبھی کبھی ماں کے ذریعے سے حال کے بارے میں بھی سوال کیا جاتا ہے، اس کے حالت کے بارے میں. ومن یطلب بها تعین العقلاء، اور من کے ذریعے عقلاء کی تعین مقصود ہوتی ہے. عقلاء کا مطلب یہ ہے ذوی العقول. جیسے تمہارا قول من فتح مصر، مصر کو کس نے فتح کیا، آپ جواب دیں گے خالد بن ولید نے، عمرو بن عاص نے وغیرہ. ومتى یطلب بها تعین الزمان
ماضین کان اور مستقبل، اور متا کے ذریعے سے زمانے کی تعین مقصود ہوتی ہے، چاہے وہ زمانہ ماضی کا ہو یا مستقبل کا۔ جیسے متا جیتے، تم کب آئے، و متا تذہب، اور تم کب جاؤ گے۔ دیکھیے اس میں پہلے والے جملے میں زمانے ماضی کی تعین ہے اور دوسرے والے جملے میں زمانے مستقبل کی۔ وَأَيَّانَ يُطْلَبُ بِهَا تَعْيِينُ الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبِلِ خَاصَّةً وَتَكُونُ فِي مَوْضِعِ التَّحْوِيلِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ۔ تو ایانے کے ذریعے زمانے مستقبل کی تعین مطلوب ہوتی ہے، خاص طور سے زمانے مستقبل کی تعین۔ اور یہ ہوتا کہاں ہے؟ وَتَكُونُ فِي مَوْضِعِ التَّحْوِيلِ، اور یہ موضع تحویل میں ہوتا ہے، یعنی خوف دلانے کی جگہ میں یہ لفظ یہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ تو دیکھیں یہاں پر یوم القیامہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو خوف دلانے کی جگہ ہے اور بڑا ہولناک وقت ہوتا ہے، وہ ہوگا، تو ایسے وقت کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ وَكَيْفَ يُطْلَبُ بِهَا تَعْيُّنُ الْحَالِ نہ وَكَيْفَ أَنْتَ، اور کیف یہ تعین حال کے لیے، تعین حال کی طلب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی کہ کہہ لیجیے کہ کیفے کے ذریعے حالت کی تعین مطلوب ہوتی ہے۔ جیسے کیف انت، تو کیسا ہے، تمہارا کیا حال ہے۔ اور این یطلب بہا تعین مکان، اور اینہ کے ذریعے مکان کی تعین مطلوب ہوتی ہے، یعنی اس کے ذریعے جگہ کی تعین طلب کی جاتی ہے۔ جیسے این تذہب، کہاں جا رہے ہو۔ وَأَنَّا تَكُونُ بِمَعْنَى كَيْفَ، اور انا کیف کے معنی میں بھی آتا ہے، پیچھے گزر چکا کیف ہے۔ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کیسے زندہ کرے گا اسے اللہ تعالی بعد موتہا، اس کی موت کے بعد، یعنی اللہ تعالی اسے اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا، یہ صحیح استجابہ کر لیں۔ تو یہاں پر دیکھیے انا یہ کیفے کے معنی میں ہوا، وہ بمعنی من این، اور کبھی انا من این کے معنی میں آتا ہے۔ من این ہاں، من این وَبَمَعْنَى مِنْ أَيْنَ، اور کبھی من این کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ رزق تمہارے لیے کہاں سے۔ یعنی یہ جو رزق جو
پھل وغیرہ تمہارے پاس دکھائی دے رہی ہے، کہاں سے تمہارے پاس آ گئی؟ یہ تو اس کا وقت ہے نہیں۔ تو من اینا کے معنی ہوا کہاں سے، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ انا کبھی من اینا کے معنی میں آتا ہے، وہ بمعنی متا، اور کبھی متا کے معنی میں آتا ہے، جیسے زر انا شیتا، جب چاہو ملاقات کر لو، تو یہ ہوا متا کے معنی میں۔ اور وَكَمْ يُطْلَبُ بِهَا تَعْيِينُ عَدَدٍ مُبْهَمٍ، اور کم یہ عدد مبہم کی تعیین کے لیے آتا ہے، جیسے کم لبثتم، تم کتنے دنوں ٹھہرے، کتنے دنوں غار میں ٹھہرے۔ یہ اصحاب کہف کے سلسلے میں پوری آیتیں ہیں، اس کا ایک یہ جز ہے۔ یہاں پر دکھانا یہ ہے کہ کم اس کے لیے عدد مبہم کی تعیین۔ تو اس کے جواب میں جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا 1 یوم یا 2 یوم ٹھہرے ہم۔ اب اس کے بعد دیکھیں وَأَيٌّ يُطْلَبُ بِهَا تَمِيزُ أَحَدِ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِي أَمْرٍ يَعُمُّهُمَا، اور ایون کے ذریعے کسی ایسے عام امر میں یا کسی عام امر میں باہم شریک ہونے والی 2 چیزوں میں سے ایک کی تمیز مطلوب ہوتی ہے، ان میں سے کسی ایک کی تمیز دریافت کی جاتی ہے ایون کے ذریعے سے، جیسے ای الفریقین خیر مقاما، دونوں فریقین میں سے یا دونوں گروہوں میں سے کون مقام کے اعتبار سے، ٹھکانے کے لحاظ سے بہتر ہے۔ تو دیکھیے یہاں 2 چیزیں ایک چیز میں شریک ہے، تو ان میں سے یہ سوال کیا جا رہا ہے، یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ان میں سے کون بہتر ہے۔ تو گویا کہ متشارکین میں سے ایک کی تعیین، ایک کی تمیز مقصود ہوئی۔ اچھا، وَيُسْأَلُ بِهَا عَنِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْحَالِ وَالْعَدَدِ وَالْعَاقِلِ وَغَيْرِهِ حَسْبَ مَا تُضَافُ إِلَيْهِ۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے زمان، مکان، حال، عدد، عاقل، غیر عاقل سب کے بارے میں سب سے متعلق سوال کیا جاتا ہے۔ حسب ما تضاف الیہ، اس کے مطابق کہ جس کی طرف یہ مضاف ہو۔